بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، سلسلہ درس قرآن کیسے دے کی یہ 5ویں ویڈیو ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم درس قرآن کے مراجع اور مآخذ کا ذکر کریں گے کہ درس قرآن کی تیاری کے لیے ہمیں کہاں کہاں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، کون کون سی تفاسیر اور دروس دیکھنے یا سننے چاہیے۔ تو اس سلسلے میں مختصر سی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو درس قرآن کے مراجع یا مآخذ یا درس قرآن کی تیاری کے سلسلے میں 3 قسم کی چیزوں سے استفادہ کرنا نہایت اہم ہوتا ہے۔ نمبر 1، آڈیوز جو دروس ریکارڈ ہو چکے ہیں، CDs وغیرہ جن کی ملتی ہے۔ نمبر 2، تفاسیر، اور نمبر 3، جو دروس جو ہے وہ مجموعات کی شکل میں چھپ چکے ہیں۔ یہ 3 قسم کے چیزیں ہیں۔ ہر ایک سے متعلق مختصر سی الگ الگ وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک پہلی چیز ہے CDs اور دروس جو ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک تو خواص کے لیے ہے، کچھ آڈیوز اور دروس ایسے ہیں جن کا اہل علم کے سامنے درس قرآن دینے کے لیے ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ طلباء کے سامنے اگر درس قرآن دینا ہو تو ان دروس سے استفادہ کرنا چاہیے جو دروس ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ پہلے ہے ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن، امام اہل سنت رحمہ اللہ کی، شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی ہے۔ اور دوسری جو CD ہے جو ریکارڈ ہو چکی ہے، جو ملتی ہے، دستیاب بھی ہے، وہ ہے تنویر الجنان بانوار القرآن، شیخ منظور نعمانی رحمہ اللہ کی۔ یہ بہت ہی اہم دروس ہے۔ تو ان دونوں سے جو ہے اپنے اس کے MP3 وغیرہ موبائل میں ڈال کر یا کہیں بھی اس کو سن کر ان سے جو ہے استفادہ کرنا چاہیے۔ دوسری قسم کے دروس ہے CDs وغیرہ جو آڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہے، وہ ہے عوام کے لیے۔ وہ 2 قسم کی ہے۔ ایک ہے دروس قرآن جو ہے وہ اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ کی ہے، ریکارڈ ہو چکی ہے، اور دوسری ہے صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ کے جو دروس ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ یہ 2 قسم کی جو CDs جو مل رہی ہے، ان کو سن کر عوام کے میں اگر درس قرآن دینا ہو تو ان دونوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جہاں تک تفاسیر کا تعلق ہے کہ کون سی تفاسیر دیکھنی چاہیے، دوسرا مرحلہ آتا ہے سننے کے بعد کا مرحلہ، کتاب دیکھنے اور تفسیر دیکھنے کا مرحلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں جہاں تک ترجمہ کی بات ہے، تو ترجمہ کے لیے اگر آسان ترجمہ قرآن شیخ تقی عثمانی صاحب کا سامنے رکھا جائے تو بامحاورہ اور اچھا ترجمہ اور معیاری ترجمہ اس سے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر تفسیر بالقرآن کا جو تعلق ہے، اگر موضوعاتی درس دینا ہو یا تفسیر القرآن بالقرآن کی ضرورت ہو تو اس سلسلے میں 2 کتابوں کا سامنے رکھنا چاہیے، ان کا مطالعہ میں رکھنا چاہیے۔ اس کا ذکر، ان دونوں کا ذکر پہلے بھی ہو چکا۔ ایک ہے مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی، اور دوسری ہے المعجم المفہرس شیخ فواد عبدالباقی رحمہ اللہ کی۔ ان دونوں سے آپ ایک موضوع سے متعلق آیات کو اور تفسیر القرآن بالقرآن کے لیے اس سے ان دونوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر تفاسیر کا تعلق ہے قدیم عربی تفاسیر، کہ ایسی قدیم عربی کون کون سی تفاسیر ہے جن کو دیکھنا چاہیے۔ تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے علوم القرآن کے اندر لکھا ہے کہ 5 ایسی تفاسیر ہے کہ جن کا مطالعہ باقی تمام تفاسیر سے انسان کو مستغنی کر سکتا ہے، اور مشکلات القرآن کا حل ان میں سے کسی نہ کسی تفسیر میں مل جاتا ہے۔ وہ 5 یہ ہے: تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر، تفسیر قرطبی، تفسیر ابی سعود، اور تفسیر روح المعانی۔ تفسیر ابن کثیر میں جو پہلی نمبر پر ہے، اس میں تفسیر بالروایہ کا مستند ذخیرہ ہے، اور تفسیر کبیر جو ہے وہ تفسیر بالدرایا کا شاہکار ہے، اور اس میں علم کلام اور علم فقہ اور تردید باطل کے اہم ابحاث ملتی ہے۔ جہاں تک تفسیر قرطبی کا تعلق ہے تو فقہی احکام و مسائل کے علاوہ اس میں فہم قرآن کے لوازمات کا یہ ایک بہترین مجموعہ ہے۔ تفسیر ابو سعود جو ہے یہ بلاغت اور اعجاز قرآن اور نکات قرآن کے لیے بے نظیر ہے۔ اور جہاں تک روح المعانی کا تعلق ہے تو چونکہ یہ سب سے مؤخر ہے تو اس لیے یہ پچھلی تمام تفاسیر کا بہترین خلاصہ ہے۔ تو یہ 5 اہم تفاسیر ہے۔ ان کو اگر باستیعاب مطالعہ ناممکن ہو تو اہم مقامات کے لیے ان میں سے کسی نہ کسی تفسیر کو ضرور دیکھنا چاہیے۔
جہاں تک جدید عربی تفاسیر کا تعلق ہے تو جدید عربی تفاسیر میں 4 تفاسیر اہم ہیں: صفوۃ التفاسیر علامہ صابونی رحمہ اللہ کی، اور تفسیر القاسمی علامہ جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ کی، التفسیر ایسر التفاسیر یہ امام ابو بکر جزائری رحمہ اللہ کی، اور التفسیر المنیر علامہ وہبہ زحیلی رحمہ اللہ کی ہے، زحیلی رحمہ اللہ۔ جہاں تک یہ آخری 3 تفاسیر ہے، تفسیر القاسمی، ایسر التفاسیر اور التفسیر المنیر، ان تفاسیر میں قرآن کریم کے وعظ و نصیحت، انسان کے لیے عملی پیغام اور تربیتی و اصلاحی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو عصر حاضر کے لیے کے نصائح اور عصر حاضر کے عملی پیغام کے لیے ان میں بہت اہم نکات ملتے ہیں۔ اگر اردو تفاسیر کی بات کی جائے تو اردو تفاسیر میں مطول تفاسیر جو ہے وہ معارف القرآن شیخ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں اہم ہیں، اور تفسیر مظہری اور اسی طرح تفسیر حقانی یہ مطول تفاسیر میں بہت اہم ہے، اور مختصر تفاسیر میں تفسیر عثمانی اور علامہ منظور نعمانی رحمہ اللہ کی تنویر الجنان بانوار القرآن کے جن کے بین السطور بہت ہی اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ اور جہاں تک اردو تفاسیر میں جدید تفاسیر کا تعلق ہے تو تفسیر ماجدی اس سلسلے میں بہت اہم ہے کہ ان میں جو ہے ادیان باطلہ کا بہت اہم تقابل کیا گیا ہے، خصوصاً انجیل اور تورات وغیرہ سے متعلق بہت اہم مواد اس میں مل جاتا ہے۔ تو یہ اردو تفاسیر کا تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ اردو تفاسیر میں جو ہے 2 تفاسیر بہت اہم ہیں، ایک ہے بیان القرآن شیخ تھانوی رحمہ اللہ علیہ کی، اور دوسری ہے اسلم شیخ پور رحمہ اللہ کی تسہیل البیان۔ بیان القرآن جو ہے جو 5 عربی تفاسیر کا جن کا ہم نے ذکر کیا تھا اہم تفاسیر کا، بیان القرآن سمجھ لیجئے کہ ان کا خلاصہ ہے، اور تسہیل البیان جو ہے یہ ان میں بنیادی طور پر جو وعظ و نصیحت اور انسان کے لیے عملی پیغام، تربیتی اور اصلاحی پہلو کو بہت اہم طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے اگرچہ وہ مکمل نہیں ہے۔ پھر جہاں تک تیسری چیز کا تعلق ہے دروس کا، تو دروس کے سلسلے میں یہ 3 دروس جو ہے بہت اہم ہے۔ اگر تمام تفاسیر کا مطالعہ نہ ہو سکے تو ان مجموعے کے مطالعے کا التزام کرنا چاہیے۔ ایک ہے صوفی عبدالحمید سوادی رحمہ اللہ کی معالم العرفان فی دروس القرآن، اور دوسری امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ذخیرۃ الجنان فی تفسیر القرآن، اور تیسری جو ہے دروس قرآن اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ کی جن کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا۔ تو خلاصہ کلام اگر دیکھا جائے تو درس قرآن کے لیے بنیادی طور پر اگر مطالعہ کرنا ہو تو بیان القرآن قابل استیعاب دیکھنا چاہیے، اسی طرح اسلم شیخ پوری صاحب کی تسہیل البیان، پھر اس کے ساتھ تفسیر ماجدی، اور آڈیوز ریکارڈنگ میں جو ہے دروس قرآن اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ کی، اگر ان کو بھی دیکھا جائے اور ضرورت کے وقت جو ہے باقی جن تفاسیر کا ذکر ہو چکا اہم مقامات کے لیے اور ضرورت کے لیے ان کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ درس کی تیاری میں کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں جہاں جو تفاسیر جو ہے وہ انٹرنیٹ پر دستیاب ہے ان کے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہم نے لنک مہیا کر دیے ہیں، تو آپ ڈسکرپشن سے لنک پر کلک کر کے ان تفاسیر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔